بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی تم نے سوچا جو تکلیف تم پر آئی ہے وہ رب کی ناراضگی ہے یا رب کی خاص نظر؟ کبھی رات کے آخری پہر اپنے دل سے پوچھا، یہ جو آنکھوں میں نمی ہے یہ سزا کا دھواں ہے یا آزمائش کا نور؟ کہیں ایسا تو نہیں جس مصیبت کو تم عذاب سمجھ کر رو رہے ہو وہ تمہاری درجات سجاد بلند کرنے آئی ہو؟ اور کہیں ایسا تو نہیں جس آزمائش پر تم شکر کے گمان میں مسکرا رہے ہو وہ دراصل خاموش سزا ہو؟ یہ بہت نازک فرق ہے، کیونکہ ہر رونا محرومی نہیں ہوتا اور ہر سکون رحمت نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ جسے چاہتا ہے اسی دنیا سے ہلا دیتا ہے، اس کے سہارے توڑ دیتا ہے، اس کے منصوبے بکھیر دیتا ہے، تاکہ وہ بندہ مخلوق سے ہٹ کر صرف خالق کی طرف پلٹ آئے۔ اور بعض اوقات وہ مہلت دیتا رہتا ہے۔ یہ مہلت جو دیکھنے میں نعمت لگتی ہے بعض دفعہ سب سے خاموش سزا ہوتی ہے۔ ذرا سوچو، اگر گناہ کے باوجود دل کانپتا رہے، آنکھ نادم رہے، سجدہ باقی رہے، تو ابھی دروازے بند نہیں ہوئے۔ مگر اگر گناہ بھی ہو اور دل بے حس ہو جائے، آنسو بھی خشک ہو جائیں اور انسان اپنی حالت پر مطمئن ہو جائے، تو ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے۔ بانو قدسیہ کہتی تھی کبھی کبھی اللہ چھین کر نوازتا ہے، اور واصف علی واصف فرماتی تھی ہر ٹوٹنا تباہی نہیں ہوتا، بعض ٹوٹنے راستہ بناتے ہیں۔ مگر انسان ہر درد کو سزا سمجھ لیتا ہے۔ بیماری آئی، کہا رب ناراض ہے، رزق کم ہوا، کہا میرے اعمال خراب ہیں، رشتے ٹوٹ گئے، کہا مجھ پر عذاب ہے۔ حالانکہ جن پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے ان کی امتحان بھی گہری ہوتی ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا پروفٹ ایوب برسوں بیماری میں رہے؟ کیا وہ سزا تھی؟ پروفٹ یوسف کنویں میں ڈالی گئی، قید میں رہی، کیا وہ عذاب تھا؟ اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی گلیوں میں لہو لہان ہوئے، کیا وہ رب کی ناراضگی تھی؟ نہیں، وہ آزمائش تھی، اور آزمائش رد نہیں ہوتی، بلند کرتی ہے۔ قربانیاں قرب دیتی ہیں، بعض آنسو دروازے کھولتے ہیں اور بعض محرومیاں اصل عطا ہوتی ہیں۔ یہ راز ہر ایک نہیں سمجھتا، اسے وہ سمجھتا ہے جو درد میں بھی رب کو تلاش کرے، جو اندھیرے میں بھی نور مانگے، جو ٹوٹ کر بھی کہے یا اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ اور یہی مقام آزمائش کو رحمت بنا دیتا ہے۔ یاد رکھو، ہر درد سزا نہیں اور ہر راحت انعام نہیں۔ کبھی بیماری محبت ہوتی ہے اور کبھی آسائش استدراج۔ اس لیے اپنی مصیبت سے پہلے اپنے دل کو دیکھو۔ اگر دل اللہ کی طرف جھک رہا ہے تو گھبراؤ نہیں، تم سزا میں نہیں، شاید انتخاب میں ہو۔ اور جنہیں اللہ چنتا ہے ان کے راستے آسان نہیں ہوتے، مگر ان کی منزل بہت عظیم ہوتی ہے۔ کبھی انسان اپنے زخم کو صرف زخم سمجھتا ہے، حالانکہ بعض زخم خط ہوتے ہیں جو زمین پر نہیں روح پر لکھے جاتے ہیں۔ درد ہمیشہ دشمن نہیں ہوتا، کبھی درد اللہ کی خاموش گفتگو ہوتا ہے۔ وہ بندے سے الفاظ میں نہیں بولتا، حالات میں بولتا ہے۔ کبھی رزق روک کر، کبھی کسی اپنے کو دور کر کے، کبھی خواب ٹوٹنے دے کر، اور کبھی انسان کو خود اس کی اندر اتار کر۔ عجیب بات یہ ہے، انسان نعمت میں اکثر غافل ہو جاتا ہے، مگر تکلیف میں جاگتا ہے۔ آسانیوں میں دل دنیا سے جڑ جاتا ہے، مشکلوں میں دل آسمان دیکھتا ہے۔ اور یہی آزمائش اپنا راز کھولتی ہے۔ وہ سزا نہیں دیتی، وہ بیدار کرتی ہے۔ جو لوگ آزمائش کو صرف تکلیف سمجھتے ہیں وہ اس کے اندر چھپی رحمت نہیں دیکھ پاتی، اور جو اسے پیغام سمجھ لیتے ہیں ان کے لیے درد عبادت بن جاتا ہے۔ سوچو، اگر ہر مانگی ہوئی چیز فوراً مل جائے تو دعا کی لذت کہاں رہی؟ اگر ہر راستہ سیدھا ملے تو توکل کہاں پیدا ہو؟ اگر کبھی اندھیرا نہ ہو تو نور کی پہچان کیسے ہو؟ اس لیے بعض اللہ بندے کو دیتا نہیں روکتا ہے، اور اس کا روک لینا بھی کبھی عطا ہوتا ہے۔ واصف علی واصف کہتے تھے جو نہیں ملا ممکن ہے تمہاری حق میں وہی رحمت ہو۔ لوگ کہتے ہیں میں نے اتنی دعا کی پھر بھی مشکل کیوں آئی؟ مگر کبھی یہ سوال بھی کیا مشکل نہ آتی تو دعا اتنی گہری ہوتی، دل اتنا جھکتا،
आंख इतनी रोती, सजदा इतना लंबा होता। बाज दुआएं मांगने से नहीं मिलती, टूटने से मिलती हैं, और बाज कुर्ब सिर्फ आजमाइश के रास्ते आता है। ये वो मकाम है जहां अक्ल खामोश हो जाती है और यकीन बोलता है, क्योंकि आजमाइश दलील से नहीं, एतमाद से काटी जाती है। याद करो जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया, आग सजा नहीं थी, वो आजमाइश थी।